خاندان غوث کو دسترخوان پہ بٹھا، پیرانے پیر کے خاندان کو پہلے دسترخوان پہ بٹھا. اگر کسی سید زادہ تیری دسترخوان پہ بیٹھ کے 11ویں کا کھانا کھا رہا ہے تو یقیناً تیری 11ویں قبول ہو جائے گی. ہر وقت غلاموں کو کھلا کے کیا مستی کر رہا ہے؟ اولاد کو کھلا، حسنی سید ہو یا حسینی سید ہو. جس دسترخوان پر آل رسول فاتحہ کے نیاز کے نہیں ہوتے ہیں، میرا دعویٰ ہے وہ فاتحہ قبول نہیں ہوتی. اولاد کو پانی نہیں پلاتا، پبلک کو کھانا کھلاتا. تو یہ میں صحیح تم کو فکر دے رہا ہوں. اس میں یقیناً یہاں کے مولوی بہت چیخ رہے ہیں میرے پیچھے، ارے ہنگامہ کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. ان کو کیا پریشانی ہے؟ ان کی روٹی روزی بن ہو رہی. پبلک کو جب دن معلوم ہو جائے گا کہ بھئی رسول غوث کو خوش کرنا ہو تو گھر والوں کو کہے تیرے باپ کی فاتحہ ہے ان کو کھلا، غوث کی فاتحہ ہے تو اولاد کو کھلا، امام حسین کا شربت ہے تو آل رسول کو پلا. یہ کیا بات ہے کہ نبی حسین کا شربت بنتا ہے اور کسی سید زادے کے سامنے پیش نہیں ہوتا؟ یہ سب ڈھونگ ہے. حقیقی محبت وہی ہے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ آل نبی سے محبت کرتا ہے. جب تک کہ آل رسول پہ خرچ نہیں کرا وہ عشق رسول کے دعوے میں کذاب و جھوٹا ہے. اگر کسی کا عشق رسول دیکھنا ہے تو سادات کے پاس دیکھنا ہوگا. آل رسول پہ کیا خرچ کرتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. اور یقین مانیے اللہ کے نبی کی بشارت ہے. میں پھر ایک بار سنا دوں، مانو نہ مانو تمہاری مرضی. سب سے بڑی بشارت میرے آقا نے دی ہے. حدیث پاک میں میرے رسول فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد پر خرچ کرتا ہے، جو کسی سید زادے کو یہاں دیتا ہے، یہی نبی فرمائے نا، یتیموں کو دو، بے سہاروں کو دو. کون بولے؟ اللہ کے رسول بولے نا. فقیروں محمد سائلہ فلا تنہر، دروازے پہ فقیر آئے تو جھڑک مت، دے کے بڑا. کون بولا؟ اللہ بولے، اللہ کے رسول بولے. ہر خیرات کا کام میرے نبی نے بتایا، ہر خیر کا کام میرے رسول نے بتایا. اب جب اتنی باتیں میرے نبی کی مانتے ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ مدرسوں کو دو، نبی کا فرمان ہے تو وہاں ملیں گے بھی نہیں. اتنی موٹی موٹی رقم لے گئے، زکات لے گئے، وہاں گئے تو پتا چلا کہ انٹری نہیں ہے. میزان عمل پہ پریشان ہے. 5 لاکھ روپے دیا تھا حضرت کو، یا تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے. پکڑو حضرت کو تو حضرت بھاگ لیتے پھر رہے. ارے حضرت کیا نہیں ہے نا؟ بولے چھوڑ بھائی، تیرا ایک کا ہے کیا بہت کا ہے؟ ارے خدا کی قسم، ان کے پیچھے کیا پڑتے ہو؟ ان کے پیچھے کیوں نہیں آتے؟ جو غوث کے غلام یہاں بھی مزے میں رہیں گے وہاں بھی رہیں گے. میرے آقا حدیث پاک ہے، دل کو تکلیف ہو رہی ہونے دو، مجھے کوئی لینا نہ دینا. میں تو تمہاری آخرت بنانا چاہتا ہوں، بناتے تو بنا لو، نہیں تو مجھے کیا کرنا ہے. مگر نبی کو خوش کرنے کا ذریعہ تم کو بتاتا ہوں، پھر سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی اگر سید زادے پہ خرچ کرتا ہے میری آل پر، اور اس دنیا میں اگر وہ سید پلٹا دے تو ٹھیک ہے، میں محمد الرسول اللہ اس بات کے گواہی دیتا ہوں کہ میری آل پہ خرچ کرنے والے کو میں قبول کرتا ہوں اور اسے یہاں بھی دوں گا وہاں بھی دوں گا. نبی تک پہنچنا ہو، اللہ تک پہنچنا ہو تو اللہ کے بندوں کو دو، اور نبی کو تک پہنچنا ہو تو آل رسول کو دو. خدمت سادات سب سے بڑی دولت ہے. اور یاد رکھنا میرے مصطفیٰ ادھار نہیں رکھتے. میرے آقا ادھار رکھو گے تمہارا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جس نے بھی کیا میں نے اس کا جواب دے دیا. ایک ابو بکر کے احسان کا بدلہ یہاں نہیں وہاں دوں گا. بولے کائنات میں میرے نبی کے اوپر جو خرچ کرے آقا تمہارا ادھار رکھیں گے، خدا کی قسم. اور یہ تاریخی حقیقت بتاتا ہوں، حقیقت ہے. حلق پھاڑ کے بولتے نتیجے نکالو. جنید بغدادی آل رسول پہ ٹائٹل کو قربان کر دیے سید زادے پر، تو میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا جنید تو نے میری آل پہ اپنی عزت کو قربان کر دیا، یہ اعزاز جاتا ہے تو جا، محمد الرسول اللہ قیامت تک تجھے ولیوں کا سردار بناتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، جو نسل رسول پہ خرچ کرتا ہے کم از کم میرے آقا اس کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں.
زندگی بھر آرزو تھی رسول کو دیکھنے کی، مگر سچے دل سے کسی سید کی خدمت کر دیا تو میرے آقا قبول بھی کرتے ہیں اور اپنے دیدار سے مشرف بھی کرا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو رسول کا دیدار کر لیا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو گئی۔ یہ دولت ہے، اور یہ دولت نسل رسول پہ خرچ کرنے سے ملتی ہے۔ نبی اپنا چہرے پاک دکھاتے ہیں، اپنا دیدار دکھاتے ہیں، اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، بڑی تفصیلی واقعات ہے۔ جب جب میرے آقا کی آل پر کسی نے خرچ کیا ہے، بغداد کی سرزمین ہے، دو سیدزادے گرمی میں کسی دیوار کے سہارے بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان سیٹ تھا، بہت بڑا رئیس تھا، دولت مند مسلمان، دن میں انہیں سو رہا تھا، قیلولہ کر رہا تھا۔ یہ بچے سیدزادے 7 سال 8 سال کی عمر تھی، بے یارو مددگار شہر میں لا کے کوئی چھوڑ دیا، دیوار کے سہارے روتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے رونے کی آواز وہ سیٹ کو ملی، مسلمان کو، انہیں اٹھ کے آ کے پکڑ کے بولا، کیا رو رہے ہو؟ میری نیند خراب کر رہے ہو؟ تو بچے بولے، دیکھے داڑھی ہے، مسلمان ہیں، بولے دیکھیے ہم لوگ آل رسول ہیں، سیدزادے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں، ہمارے کو ماں باپ کا پتہ نہیں کہاں پر ہیں، ہم بے یار و مددگار مسافر ہیں۔ تو بچوں کو دیکھ کے بولا، سید ہو؟ ہاں، کیا ثبوت ہے؟ ثبوت؟ چلے آتے ہیں سید بن کے۔ اندر بچوں کو ڈھکیل دیا دھوپ میں، دروازہ بند کر کے گھر میں چلا گیا۔ سامنے یہودی کھڑے رہ کے اس مسلمان کی بات سن رہا تھا، یہودی تھا، بچوں کو اشارے سے بلایا، بچے ادھر آؤ۔ اب دیکھے کہ یہ تو یہودی ہے، ڈر رہے تھے، آؤ ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ بولے ہم مسافر ہیں، سیدزادے ہیں، نبی کی آل ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ تو بولے دیکھو بچوں، میں تو یہودی ہوں، مگر تمہارے نبی کا احترام میرے دل میں ہے، تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا، آل تو ہے نبی کی، میرے گھر چلو۔ اندر لایا اور بیوی کو بولا کہ دیکھو یہ محمد کی اولاد ہیں، پیغمبر ہیں، وہ ہم نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، مگر ہیں تو پیغمبر، یہ ان کی گھر کے چراغ ہیں، ان بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، نہلائے دھلائے، کھلائے پلائے، آرام سے سلائے۔ رات ہو گئی، میدان محشر کو مسلمان خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور حضور شفاعت کر رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے سرکار کے پاس۔ انہیں پہنچا، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے۔ تو میرے آقا نے پلٹ کے پوچھا، کون ہے تو؟ کون ہے؟ بولے حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ تو فرمایا ثبوت لا، ثبوت لے کے آ، تیرے دروازے پہ میری حال کھڑی تھی، تو نے ثبوت پوچھا ہے، اور آج مجھے حق ہے کہ محشر میں تیرے ایمان کا ثبوت میں پوچھوں۔ بولے آنکھ اشار ہو گئی، رونے لگا کہ ہاں میں نے کیا کر دیا۔ بچوں کو ڈھونڈ لیتے نکلا تو دیکھا کہ یہودی کے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے اور 2 بچے تخت پہ بیٹھے ہیں، اور یہودی اشرفیاں وار وار کے بچوں پہ سے دے رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے بچوں پہ سے وار کے۔ اور یہ پہنچے مسلمان صاحب، یہودی کو بولے کہ یہ ہمارے نبی کی اولاد ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، دے دو یہ بچوں کو۔ تو یہودی مسکرا کے بولا، محشر دیکھ کے آ رہا، محشر دیکھ کے آ رہا ہے۔ ارے جب اللہ کے رسول نے تجھ سے ثبوت مانگا، میں بھی وہیں کھڑا ہوا تھا، محشر میں بھی وہیں کھڑا ہوا تھا، تجھے نبی نے دھتکار دیا اور مجھے اشارے سے بلایا، فرمایا کہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ یہ ہے نسل رسول پہ انفاق کا، یہ گارنٹی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آخرت بناؤ، جن کو دینا ہے زکوٰۃ ان کو زکوٰۃ دو، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچاؤ، لیکن عقل حلال کی کمائی کہ سادات کو جب دو گے تو یہ تو گندا پیسہ تو دے نہیں سکتے، وہاں تو پاک پیسہ دینا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کی نظر ہے، یہ آقا کی نظر ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو ہم کو غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے، مولا پیران پیر کے سائے میں یہاں بھی رکھے۔